عزیزو، آپ کا خادم پاسٹر سہیل فرانسس آج صبح آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ جو لوگ پہلی دفعہ میرے اس کلام کو سن رہے ہیں ان سے میں بتانا چاہتا ہوں، میرا نام نہ صرف پاسٹر سہیل فرانسس ہے بلکہ میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ پترس گارڈن ملیر کراچی سے ہے۔ آج صبح پھر میں خداوند کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں۔ خروج کی کتاب کے 15ویں باب کی 26ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو برکت دے گا۔ عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب کے 15ویں باب کی 26ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اس آیت کے اندر خدا باپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس بات سے باراور کروانا چاہتا ہے کہ وہ شافی خدا ہے، شفا دینے والا، بیماریوں کو دور کر کے انسان کو رہائی دینے والا، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں خدا نکالنے والا ہے۔ عزیزو، اگر ہم اس چیپٹر کے 15ویں باب کی پہلی 18 آیات پڑھیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ جس قوم کو خدا نے ملک مصر سے نکالا وہ کوئی اور قوم نہیں، وہ بنی اسرائیل قوم ہے جن کا لیڈر موسیٰ ہے، اور اس فتوحات کے سبب سے جو خدا نے مصر میں دکھائیں اور مزید آگے دکھائیں، اس سبب سے کہ فرعون کی فوج کو بحر کلزم میں غرق کر دیا، دشمن زمین کے نیچے دفن ہو گیا۔ اس سبب سے موسیٰ نے گیت گایا اور اس کے ساتھ ہی 19ویں آیت سے لے کے اگر ہم 21 آیت تک پڑھیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ موسیٰ کے ساتھ اس کے خاندان کے 2 افراد اور بھی ہیں، جس میں اس کا بھائی ہارون اور اس کی بہن مریم، جو خود بھی دف بجاتی اور گیت گاتی اور ناچتی ہوئی اس سارے ہجوم میں، اس ساری کلیسیا کے لوگوں میں آگے آگے چلتی اور گیت گاتی ناچتی ہوئی شکر گزاری کرتی ہے، اور اس کا بھائی بھی ساتھ ہی ہے۔ جب یہ قوم مصر سے نکل کر بحر کلزم کو کراس کرتی ہوئی، عبور کرتی ہوئی آگے گئی تو شور کے علاقے میں لوگوں نے موسیٰ کے خلاف بڑبڑاہٹ کی۔ کیوں؟ اس کا وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ پانی چاہتے تھے اور پانی پینے کو تھا نہیں، وہاں پہ اس علاقے میں پانی نہ ملا، اور اس علاقے کا جو پانی تھا وہ کڑوا تھا، اس علاقے کو مارا کہا گیا، اور خداوند نے ان کی بڑبڑاہٹ کے سبب سے موسیٰ کے حضور موسیٰ کو کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور موسیٰ نے وہاں پر ایک پیڑ لیا اور اس پانی میں ڈالا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیزو، ان ساری واقعات کے بعد خدا نے اپنے لوگوں کو آزمانے، ان کی آزمائش کرنے کے لیے ان کو ایک قانون دیا، آئین دیا، شریعت دی، یہاں پر وربری طور پر ان کو کچھ بتایا اور کہا کہ تو میرے حکموں کو دل سے دل لگا کر سنے گا۔ دوسری بات کہی، وہی کام کرے گا جو میری یعنی خدا کی نظر میں بھلا ہے، اور حکموں کو مانے گا۔ یہاں پر 4 باتیں بتائیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے آئین پر عمل کرے گا تو وہ بیماریاں جو میں نے مصریوں پر بھیجی ہیں تجھ پر ہرگز نہ بھیجوں گا۔ ان 4 باتوں میں
چوتھی بات ہے جس میں خداوند نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. 3 باتیں ان کو کرنے کو کہا کہ میرے کلام کو، میری باتوں کو غور سے سن، میرے ان باتوں کے ساتھ کلام کو، اس کام کو جو میں نے کیے ہیں، دل لگا کے اس پر عمل کر. جو میرے حکم ہیں جو بھلے ہیں ان کو مانتے ہوئے جب تو کرے گا تو پھر میں تیرے درمیان سے، تیری زندگی سے، تیرے خاندان سے بیماریوں کو دور کروں گا. یہ وعدہ اس نے کیا کیونکہ اس نے بتایا کہ میں تیرا شافی خدا ہوں. عزیزو، خداوند نہ صرف حالات کیسے بھی ہوں اس وقت خدا اپنا ہاتھ بڑھا کے شفا والا ہاتھ دکھاتا اور نکالتا ہے، بلکہ ہر طرح کے حالات سے خداوند ہمیں اس میں سے گزارنے، اس میں سے نکالنے اور اس میں رہ کر ہمیں سیکھنے کا موقع بھی دیتا ہے، تاکہ ہم جانیں کہ ہمارا خدا شافی خدا ہے. نہ صرف وہ بدنی شفا دیتا ہے بلکہ روحانی بھی، اور ہر طرح کی کمزوریوں میں وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے اور ہمیں کمزوریوں سے نکالتا، تاکہ ہم جانیں کہ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر ہے وہ. لہٰذا آج صبح ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو کلام خداوند نے اپنے خادم کے دل میں ڈالا، تاکہ ہم جانیں، ہم اپنی زندگی کا جو ہے ایک نصب العین تیار کر لیں کہ اگر ہم خداوند کے کلام کو دل سے سنیں گے، پورے دل سے، اور وہی کام جو اس کی یعنی خدا باپ کی نظر میں بھلا ہے اس کام کو کریں گے اور اس کے حکموں کو مانیں گے، تو خداوند کا وعدہ ہمارے ساتھ ہوگا، نہ صرف ماننے پر بلکہ اس پر عمل کرنے پر. پھر وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، ہمیں بیماریوں سے نکالے گا. وہ بیماریاں جو مصریوں پہ بھیجی اسے نہ بھیجے گا، بلکہ ہمیں شفا دے کر اپنے نام کو، جلالی نام کو، یہوہ رافع کو ظاہر کرے گا. عزیزو، آج صبح جس حد تک خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں نے آپ تک دیانتداری سے پہنچائی. خدا کا شکر ہو. لہٰذا پھر ہم کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، دعا کریں، جو کچھ خداوند دے اس کے مطابق عمل کر سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.